لوگ بہت سارے اعمال تو کر لیتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تعویذ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت بڑی چیز رزق حلال ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے کاروبار میں بیچارے مبتلا ہیں جس میں وہ حلال نہیں ہے۔ مثلا سودی بینک کی ملازمت ہے، سودی کاروبار ہے، لکھت پڑھت کا کام ہے، اس گواہی کا کام ہے، یا خدا نخواستہ رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں، کاروبار میں ملاوٹ خدا نخواستہ کرتے ہیں، حرام کھاتے حرام کھلاتے ہیں، کام چوری کرتے ہیں، ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، تنخواہ پوری لیتے ہیں، کارخانوں کے میں کام کرنے والے ہیں، افسران ہوں یا مزدور، تنخواہ پوری لیں اور ڈیوٹی پوری نہ دیں، یا مالکان ڈیوٹی تو پوری لیں اور ان کو تنخواہیں پوری نہ دیں، یہ سب حرام صورتیں ہیں۔ اور رزق حلال میں اتنا خطرہ ہے، کام چوری کا حرام ایسا کام چوری کا حرام ایسا ہے کہ لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ مثلا ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی، آفس میں آئے، تنخواہ 8 گھنٹے کی آپ کو ملتی ہے، اس 8 گھنٹے کے دوران آپ کو نے اخبار اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا، یا اپنے دوستوں سے ٹیلی فون پر باتیں شروع کر دی۔ جتنا وقت آپ نے ڈیوٹی کا اپنے اس ذاتی کام میں استعمال کر لیا، اس کی جو تنخواہ آپ کو ملی وہ ایسی ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ اس طرف دھیان نہیں جاتا لوگوں کا، اور یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے اس کا کچھ انتظام کر لیں۔ جو حضرات بیچارے اس میں مبتلا ہیں، اپنے لقمہ حلال کا انتظام کریں، بچوں کو حرام لقمہ نہ ہونے دیں، پہنچانے نہ دیں، خود بھی حرام سے بچیں، بچوں کو گھر والوں کو بھی بچائیں۔ کیوں؟ رمضان میں اتنی دعائیں قبول ہوتی ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں، بخششوں کی بارش ہے، لیکن جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض دعا کرنے والے لوگ بڑی عاجزی کے ساتھ بال بکھرے ہوئے ہیں اور بہت عاجزی کے ساتھ رو رو کر دعا کرتے ہیں، یا رب یا رب، لیکن کھانا ان کا حرام کا، پینا ان کا حرام کا، لباس ان کا حرام کا، تو ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جو شخص حرام کھانے والا ہو، حرام پہننے والا ہو، حرام پینے والا ہو، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب بتائیے اگر دعائیں قبول نہ ہو، دروازہ بند ہو جائے، ایک ہی دروازہ ہمارے پاس ہے، اللہ کا دروازہ ہے، وہی اسی کو کھٹکھٹا کر ہماری ساری حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اس دروازے کو اگر بند کر دیا ہم نے، وہ خود نہیں بند کرتا، اللہ رب العالمین نے بند کرتی ہے، تو ہم بند کریں گے۔ اگر ہم نے وہی دروازے کو بند کر دیا، واحد دروازے کو، بتائیے ہمارے پاس اب کون سا دروازہ ہے؟ اس واسطے اس کی کوشش کریں، ابھی سے سب اس بات کی کوشش کریں، جو اب تک گناہ ہو چکے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں کھلے دل سے کہ اللہ آئندہ یہ کام حرام کا ہم نہیں کریں گے، جو کچھ ہو چکا ہے اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دوسروں کا مال اگر ہم نے حرام کھایا ہے، اگر ہو سکا تو ہم اس کو ادا بھی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یا اللہ اگر ادا نہ کر سکیں تو آپ ان سے معاف کروا دیجئے، حقوق والوں سے معاف کروا دیجئے، اور اس کا اجر عظیم ان کو اپنے پاس سے دے دیجئے، اور ہمیں معافی عطا فرما دیجئے بندوں سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کو خود معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہ کریں۔ تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ناجائز تکلیف پہنچائی ہے، تو یا اللہ آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے، اور جس کا حق ہم نے مارا ہے اس سے بھی معاف کروا دیجئے، اور اس کا اجر عظیم بھی اس کو آپ اپنے پاس سے دے دیجئے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، جو کچھ ہے ہم کیسے پہنچائیں ان تک؟ ہم بہت سارے لوگ ایسے جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں، یاد بھی نہیں رہا،
الحمدللہ بخشش کے دروازے کھلے رہتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان رجب کے اور شعبان کے مہینوں کی برکتوں سے ہمیں مال امال فرمائے، اور رمضان تک پہنچنے کے لیے ہمیں خوب خوب تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com